اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ہمارا پیج نمبر 219 سے، یہ CMW پارٹ فرسٹ کے لیکچر ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے مائکرو بایولوجی، ایسے جانداروں کا علم جو آنکھ سے نظر نہیں آتے، جن کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ مختلف بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تو وہ جو بیماریاں پھیلاتے ہیں مائکرو آرگنزم، آج اس انفیکشن کا تدارک اور اس کا سدباب کیسے کریں گے، ان سے کیسے بچیں گے اور کیا علاج کریں گے۔ تو آج علاج پڑھنا ہے ہم نے۔ تو انفیکشن کا تدارک اور سدباب، انتہائی سادہ اقدامات کے ذریعے انفیکشن کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ انفیکشن، جہاں انفیکشن کا لفظ آ جائے سمجھ لیں بیٹا کو پیپ پڑ گئی ہے یا کچھ جراثیم کا حملہ ہو گیا ہے۔ یہ اقدامات تمام پیشہ ور کارکنان صحت کے لیے، خاص طور پر مڈ وائف کو ہر حالت میں کرنے چاہیے، بلکہ عورتوں اور ان خاندانوں کو بھی انہیں اپنانے کی ترغیب دینی چاہیے۔ تو یہ بیٹا جو جراثیم ہوتے ہیں نا، ان کی خوراک بلڈ ہوتا ہے، اور مڈ وائف کا تعلق تو بلڈ سے ہی ہے، کیونکہ ڈلیوری کے دوران بلیڈنگ تو ہوگی ہی ہوگی۔ تو اس کو اس کا جو جراثیم کا حملہ ہے، انفیکشن ہے، اس کا تدارک بھی آنا چاہیے۔ لیٹرین کے استعمال کے بعد، کھانا پکانے سے پہلے اور بعد میں، ماں یا نو مولود کے معائنے سے پہلے اور بعد میں، کسی بھی مڈ وائفری طریقے سے پہلے اور بعد میں، جھاڑو اور صفائی کرنے کے بعد، اور خون یا جسم کے کسی مائع کو ہاتھ لگ جانے پر صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ ان تمام چیزوں سے پہلے اور بعد میں کیا دھونا ہے؟ صابن سے ہاتھ دھونے بیٹا۔ تو پہلا قدم یہ ہے، دن میں 2 مرتبہ دانت صاف کریں، یعنی صبح اٹھ کر اور رات کو سونے سے پہلے۔ موسٹلی بیٹا آج کل جو چینجنگ آ رہی ہے نا، تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں صبح کھانا کھانے کے بعد دانت صاف کریں، صبح اٹھ کے دانت صاف نہ کریں، کھانا کھانے کے بعد۔ اکثر اوقات ہوتا کیا ہے، جب ہم نے کھانا کھا لیا تو وہ کھانے کے ذرات ہمارے منہ میں رہ جاتے ہیں، اور وہ کھانے کے ذرات جو ہے وہ خوراک بنتے ہیں منہ میں موجود جراثیموں کی، اور وہ جراثیم اس کھانے کو کھا کے بدبو پیدا کرتے ہیں اور بیماریاں پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا وہ تبدیلی آ گئی ہے تھوڑی سی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو صبح آپ نے اٹھ کے دانت صاف کرنے ہیں نا، وہ رات کو کر کے سو جائیں، یعنی رات کا کھانا کھایا ہے، کھانے کے بعد میں دانت صاف کرنے، تاکہ آپ فریش ہو کے سوئیں، اور صبح بھی ناشتہ کرنے کے بعد آپ نے دانت صاف کرنے ہیں۔ تو اب تھوڑا سا تبدیلی آ گئی ہے، لیکن آپ نے جیسے لکھا ہوا ہے ایسے بھی لکھ دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دانت صاف ہوں، اور باقاعدگی سے ناخن کاٹیں۔ کھلی جگہ کی بجائے رفع حاجت کے لیے لیٹرین کا استعمال کریں۔ پہلے کے وقتوں میں لوگ کھیتوں میں جاتے تھے نا پخانہ پیشی کرنے، تو اس کی بجائے واش روم کا استعمال کریں۔ پیروں میں جوتا پہنیں، خاص طور پر باہر جاتے ہوئے۔ کھانستے ہوئے منہ کو ڈھانپیں۔ اپنے ارد گرد کی جگہ کو صاف رکھیں۔ جہاں ممکن ہو ابلا ہوا پانی استعمال کریں۔ پانی سے نہائیں تاکہ صاف رہیں اور انفیکشن ٹل جائے۔ کھانا ڈھانپ کر رکھیں تاکہ مکھیاں وغیرہ نہ بیٹھ سکیں۔ کھانے صفائی سے پکائیں اور محفوظ کریں، خاص طور پر دالیں اور گوشت وغیرہ، اور حفاظتی ٹیکے اور ویکسین لگوائیں۔ یہ سارے کے سارے بیٹا تدارک ہے، ٹھیک ہے۔ ویکسین کا کام ویکسین لگوانے والے شخص کو بیماری سے بچانا ہے، اور جب یہ شخص کسی ایسے شخص سے ملے جس نے ویکسین نہ لگوائی ہو، تب بھی ویکسین اس شخص کی بیماری سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو ویکسین وبائی اور چھوت کی بیماریاں ہوتی ہیں، انفیکشس ڈیزیزز، جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، اس کو روکنے میں مدد دیتی ہیں اور زندگی بچاتی ہیں۔ اس لیے بیٹا پیدا ہوتے ہی بچے کو حفاظتی ٹیکے لگوائے جاتے ہیں، وہ ساری ویکسین ہیں۔ تو ویکسین بہت سے وبائی امراض جیسے خسرہ، کنپیڑے، ممپس، خسرے کو میزلس کہتے ہیں بیٹا، کنپیڑ نکلتی ہے جن کو، وہ ممپس کہلاتی ہے، جرمن خسرہ جس کو روبیلا کہتے ہیں، اور ہیپاٹائٹس بی، پولیو، اور خناق ڈفتیریا کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خناق کہتے ہیں بیٹا گلے میں ہونے والا انفیکشن ہے، یہ ایک تشنج، ٹیٹنس اور کالی کھانسی جس کو ووپنگ کف کہتے ہیں بیٹا، اس کے سدباب کی ذمہ دار ہیں۔ یہ ساری ویکسین جو بھی لگواتے ہیں ان ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں، اور حفاظتی ٹیکے لگوانا بچوں اور بڑوں سب کے لیے ضروری ہے۔ جسم کا مدافعتی جو نظام ہے کچھ مادے پیدا کرتا ہے جو جراثیم سے مقابلہ کرنے میں جسم کی مدد کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مقابلہ کرنے کے بعد مدافعتی نظام ان جراثیم سے سناشا ہو جاتا ہے، یعنی ان کا پتہ لگا لیتا ہے اور ان سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، اور ان سے دوبارہ بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ یہاں پہ بیٹا ایک بات قابل غور ہے، جتنی بھی ویکسین ہیں جو لگوائی جاتی ہیں، اس میں اسی بیماری کے مردہ یا کمزور جراثیم ہوتے ہیں جو بیماری پیدا کریں گے۔
تو وہ کیا کیا جاتا ہے، آپ کے مدافعتی نظام کو صرف ان کی شناسائی کروائی جاتی ہے، واقفیت کروائی جاتی ہے، حالانکہ وہ جراثیم تو پہلے ہی مرے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ سمجھتا میں نے ان کو مارا ہے، اور وہ اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کر کے رکھ لیتا ہے۔ پھر مستقبل قریب میں جب بھی کبھی اس کو اس بیماری کے اصل جراثیم سے سامنا ہوگا تو آپ کے امیون سسٹم کو ان جراثیموں کی شناخت ہوگی، اور وہ ان کو پھٹکا دے گا، وہ کہے گا پہلے بھی میں نے مارا تھا، تم پھر آ گئے ہو۔ تو اسی لیے بچے کو شروع میں ہی حفاظتی ٹیکے لگوا دیے جاتے ہیں، تاکہ بچہ جو ہے ان سارے جراثیموں سے جو ہے اس کا امیون سسٹم واقفیت لے لے، اور مستقبل میں جب بھی کبھی ایسی بیماریوں سے سامنا ہو تو بچہ بیمار نہ ہو۔ جراثیم کو کمزور بنا کر یا مار کر ان سے ویکسین بنائی جاتی ہے۔ جب ایک صحت مند انسان کو یہ ویکسین دی جاتی ہے تو یہ مدافعتی نظام کو تحریک دے کر جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ ویکسین ایجاد ہونے سے پہلے لوگوں میں ایک بار بیمار ہونے کے بعد ہی اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی تھی، لیکن اب حفاظتی ٹیکے بیماری سے محفوظ رہنے، یعنی بیمار ہوئے بغیر اس بیماری کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کا ایک آسان اور موزوں ذریعہ ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے بیٹا، پہلے کے وقتوں میں یا اب بھی خدا نہ خواستہ آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوئے ہو اور ٹھیک ہو گئے ہو تو پھر آپ کا جسم اس بیماری سے کبھی مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایک بار بیمار ہونا ضرور پڑتا تھا، لیکن جو حفاظتی ٹیکے ہیں اس میں آپ کو بیمار بھی نہیں ہونا پڑتا، اور آپ پہلے ہی قوت مدافعت حاصل کر لیتے ہو۔ انفیکشن سے بچنے کے عمومی طریقوں کے علاوہ ایسے انفیکشن جو ایک مڈ وائف کے ذریعے کلائنٹ عورت کو منتقل ہو سکتے ہیں، یعنی کراس انفیکشنز کو روکنے کے لیے مڈ وائف کو کچھ ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ جو اوزار ہیں اچھی طرح صاف ہوں، اور جہاں ممکن ہو ایک کلائنٹ عورت کے لیے استعمال کرنے کے بعد دوسری کلائنٹ یعنی عورت کے لیے استعمال میں لانے سے پہلے ان اوزاروں کو جراثیم سے پاک یعنی اسٹیریلائز کرے۔ یعنی کہ گندے اوزاروں سے ایک عورت کو اگر آپریٹ کیا ہے، اس کو خون وغیرہ اوزاروں کو لگ گیا تھا تو لازمی وہاں پہ جراثیم پنپ جائیں گے۔ انہی گندے خون آلود اوزاروں سے دوسری عورت کو اگر آپ نے وہ اوزار لگا دیے تو وہ بیمار ہو جائے گی، اس کو کراس انفیکشن کہتے ہیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے بیٹا کہ آپ نے ہر بار استعمال کے بعد وہ جو آپ کے اوزار ہیں ان کو جراثیم سے پاک کرنا، اسٹیریلائز کرنا ہے۔ ان جگہوں پر جہاں پہلے سے جراثیم سے پاک پری اسٹیریلائز یا قابل تلف جو ہے ڈسپوزیبل اوزار کا استعمال ممکن نہ ہو، وہاں مڈ وائف کو ذاتی طور پر اوزاروں آلات کو جراثیم اور وبائی اثرات سے پاک یعنی ڈس انفیکٹ کرنا آنا چاہیے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈسپوزیبل ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کی سرنج آتی ہے پیکنگ میں، وہ جراثیم سے پاک کر کے انہوں نے پیک کی ہوئی ہے، آپ نے ایک بار استعمال کی اور وہ پھینک دی تو وہ کیا کہلاتے ہیں، ڈسپوزیبل۔ لیکن کچھ اوزار ایسے ہوتے ہیں بیٹا ان کو پھینکا نہیں جا سکتا، تو ان کو بار بار استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ فیمیل کے اوزار میں آپ کو دکھاؤں گا، بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ بار بار بڑے مہنگے ہوتے ہیں، تو ان کو استعمال کے بعد پھینک نہیں سکتے، تو ضروری ہے کہ جو مڈ وائف ہے اس کو خود بھی ان کو جراثیم سے پاک کرنا آنا چاہیے، اسٹیریلائز کرنا آنا چاہیے، تاکہ ان کو ایک بار استعمال کرے پھر جراثیم سے پاک کرے، پھر استعمال کرے پھر جراثیم سے پاک کرے، تاکہ کراس انفیکشن سے بچا جا سکے۔ ڈس انفیکشن وہ طریقہ ہے جس سے اوزاروں، طبی آلات یا استعمال ہونے والے کپڑوں کو خاص طریقے سے جہاں تک ممکن ہو صاف کیا جا سکتا ہے، اور انہیں زیادہ تر بیکٹیریا سے پاک کر دیا جاتا ہے تاکہ بیکٹیریا ان پر نمو نہ پا سکے، یعنی ان کی نشو و نما نہ ہو۔ اسٹیریلائزیشن وہ طریقہ ہے جس سے تمام بیکٹیریا کو مار دیا جاتا ہے اور اسٹیرائل یعنی بیکٹیریا بشمول سپور سے پاک ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسٹیریلائزیشن اور ڈس انفیکشن یہاں سمجھنے کی بات ہے بیٹا۔ اسٹیریلائزیشن ہوتا ہے 100% جراثیموں کا خاتمہ، اور ایون کہ ان کے سپور جو انڈے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور ڈس انفیکشن ہوتا ہے جراثیموں کا مکمل اس میں خاتمہ نہیں ہوتا، لیکن اس حد تک کم کیے جا سکتے ہیں کہ وہ بیماری پھیلانے کے قابل نہیں رہتے۔ تو ڈس انفیکشن اور اسٹیریلائزیشن میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو ہم ڈس انفیکشن پڑھتے ہیں بیٹا جس میں جراثیم 100% تو ختم نہیں ہوں گے، لیکن اس حد تک کم ہو جائیں گے کہ وہ بیماری نہ پھیلا سکیں۔ تو ڈس انفیکشن کے طریقے کیا ہے؟ ڈس انفیکٹ ایک کیمیائی مادہ ہے جو کہ بیماری پیدا کرنے والے جراثیم یعنی پیتھوجن کی نمو کو روک دیتا ہے یا انہیں تلف کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ڈس انفیکٹنٹ تمام جراثیم کو تلف کر دے، لیکن انہیں اس حد تک ضرور کم کر دیتا ہے جہاں ان سے صحت یا قیمتی چیزوں کے معیار کو نقصان نہیں پہنچتا۔ ڈس انفیکٹنٹ بے جان اشیاء اور سامان مواد جیسا کہ اوزاروں اور معائنہ علاج کرنے والی جگہوں پر انفیکشن کو کنٹرول کرنے یا انفیکشن سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سرجری سے پہلے اور بعد، سرجری کہتے ہیں بیٹا آپریشن کو، سرجری سے پہلے جلد اور دوسرے ٹیشوز کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب صفائی سے زیادہ اعلیٰ معیار کے انسداد آلودگی کی ضرورت ہو، مثلاً اوزار جیسا کہ کینچی جو کہ اتفاقاً جلد کے اندر تک لگ جائے
یا اوزار کو پانی میں نہ ڈالا جا سکتا ہو تو یہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے ڈس انفیکٹنٹ والا۔ پھر ڈس انفیکٹنٹ کیسے کیا جاتا ہے بیٹا؟ ڈس انفیکٹنٹ میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہیں۔ 70 سے 80% ایتھائل الکوہل، یہ بیٹا سپریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 70 سے 80% ایتھائل الکوہل جراثیم کش ہوتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے۔ اور 60 سے 70% آئسو پروپائل الکوہل سلوشن، یہ بھی ایک قسم کی بیٹا سپریٹ ہی ہے۔ جہاں الکوہل آتا ہے وہ ویسے شراب کے میننگز میں آتی ہے، لیکن یہ سپریٹ کی قسم ہے بیٹا۔ ایتھائل الکوہل، میتھائل الکوہل، پروپائل الکوہل، بیوٹائل، پینٹائل، ہیکزائل، ہیپٹائل، اوکٹائل، نونائل، ڈیکائل، آگے الکوہل لگاتے جائیں تو یہ مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ تو اس میں پہلے ہم نے ایتھائل الکوہل لینی ہے اور پھر آئسو پروپائل الکوہل لینی ہے سلوشن، پھر میتھائلیٹڈ سپریٹ لینی ہے۔ ڈس انفیکٹڈ کرنے کے لیے درج ذیل مراحل ہیں۔ اوزاروں کو پہلے صاف کرنا ہے بیٹا، کپڑے یا برش کو ہدایات کے مطابق ڈس انفیکٹنٹ میں بھگوئیں اور اس سے اوزاروں کو ڈس انفیکٹ کریں، یعنی برش سے اور کپڑے سے اچھے سے پہلے دھوئیں اس کو۔ اوزاروں کو ہوا میں خشک ہونے دیں۔ ڈس انفیکشن کے 3 درجے ہیں، اونچا یعنی ہائی، درمیانہ یعنی انٹرمیڈیٹ اور نچلا یعنی لو۔ اونچے درجے کی ڈس انفیکشن میں تمام جراثیم، یہ تمام لفظ ہے، مر جاتے ہیں ماں سوائے بیکٹیریا کے سپورز کی بہت زیادہ تعداد۔ بیکٹیریا کے جو سپور ہے وہ بچ جائیں گے، بیکٹیریا مر جائیں گے، اور سپور سے پھر بھی کچھ دن بعد بچے نکل آتے ہیں بیٹا۔ درمیانے درجے کی ڈس انفیکشن یا مائکو بیکٹیریا اور زیادہ تر وائرس کو مار دیتی ہے۔ نچلے درجے کی جو ڈس انفیکشن ہے کچھ بیکٹیریا اور وائرس کو مارتی ہے۔ درمیانے والا کم، اونچے درجے والا ہائی ہے، درمیانے والا بیٹا درمیانے درجے کا، اور نچلے درجے والا بالکل کم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ بیکٹیریا اور وائرس کو مارے گا۔ وہ اوزار جو کہ خون یا جلد کے نیچے والے ٹیشو سے نہ لگیں، ان کی انسداد آلودگی کے بعد انہیں دھونا اور درمیانے درجے کی ڈس انفیکشن کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ یعنی وہ اوزار جو بیٹا جلد میں اندر تک نہ گھسیں، ان کو درمیانے درجے والا ہی بس آپ ڈس انفیکٹ کر لیں، اور اگر اونچے درجے کی ڈس انفیکشن یا اسٹیریلائزیشن ممکن نہ ہو تو تب کرنا آپ نے یہ، جیسا کہ سرنجیں الکوہل 70 سے 95% محلول یا آیوڈو 4 ہے 10% محلول سلوشن میں بھگونے سے ڈس انفیکٹ ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں عامل نامیاتی مواد آرگینک سے آسانی سے غیر فعال بن جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اگر محلول دھندلا یا گدلا ہو جائے تو اسے تبدیل کر لیں۔ اگر محلول دھندلا نہ ہو تب بھی الکوہل کے محلول کو ہر ہفتے تبدیل کریں۔ اگر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہو تو روزانہ تبدیل کریں، اور آیوڈو 4 کا محلول روزانہ بدلنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اسی میں ہی آپ، جیسے وہ ہوٹل والے ہوتے ہیں، وہ اپنے چائے کے کپ جو ہے وہ ایک ہی ٹب میں سارا دن ڈبوتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں، ڈبوتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا، یہ سلوشن وقتاً فوقتاً اور زیادہ استعمال ہو تو ڈیلی بھی تبدیل کرنا ہے آپ نے۔ پھر آ جائے گا اسٹیریلائزیشن۔ اسٹیریلائزیشن کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جراثیم سے مکمل جو چھٹکارا ہوتا ہے وہ اسٹیریلائزیشن کہلاتا ہے۔ اسٹیریلائزیشن مؤثر انداز میں تمام جراثیموں کو مار دیتی ہے۔ اس درجے کو انسداد آلودگی ان اوزاروں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کہ جلد، بالوں کے فولیکل، اس کو ہیئر فولیکل کہتے ہیں، یا اعضاء کے استر کے طور پر کام کرنے والی جھلی یعنی میوکس ممبرین کے اندر سے گزریں۔ یہ آلات جراحی ہیں بیٹا آپریشن والے، جن سے کوئی جلد کاٹی وغیرہ جاتی ہے، تو جہاں سے بال اگ رہے ہیں یا جہاں تک اندر تک گھستے ہیں یہ اوزار، ان کو اسٹیریلائز کرنا ضروری ہے۔ جن کا کلائنٹ یا عورت کے خون یا جسم کے ٹیشو سے مس ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی کہ ظاہری بات ہے جب آپ نے اس کا آپریشن کرنا ہے تو اس کی جلد اور ٹیشو سے مس ہی ہوں گے۔ یہاں پہ جو کلائنٹ ہے ویسے گاہک کو کہتے ہیں، لیکن عورت جو ہے وہ آپ کی کلائنٹ ہی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ سلیش ہوتی ہے بیٹا، اس کو یا بولتے ہیں، یا کلائنٹ یا عورت ایک ہی بات ہے بیٹا۔ جو اس قابل ہوں کہ اسٹیریلائزیشن کے عمل سے گزریں گے تو ان کو اسٹیریلائز کرنا ضروری ہے۔ کچھ ایسے اوزار ہوتے ہیں بیٹا جو اسٹیریلائزیشن نہیں ہو سکتی، جیسے پلاسٹک کے کچھ اوزار ہوتے ہیں تو ان کو اسٹیریلائز کریں گے۔ اسٹیریلائزیشن میں اکثر گرم بھی کرنا پڑتا ہے، تو پلاسٹک کے اوزار جو ہیں وہ گرم ہونے سے پگھل جائیں گے اور خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ لاسٹ والی لائن جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایسے اوزار جو اس قابل ہوں کہ ان کو اسٹیریلائزیشن کے عمل سے گزر سکیں گے یہ، ٹھیک ہے۔ پریشر اسٹیریلائزیشن، یہ اسٹیریلائزیشن کے طریقہ کار آگے دیے ہوئے ہیں، اس کو آٹو کلیونگ بھی کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہاسپٹل میں کام کیا ہوا ہے وہاں پریشر کوکر ٹائپ ایک چیز پڑی ہوتی ہے، اس میں پانی ڈال کے اوزاروں کو ڈال کے اور ایک خاص حد تک گرم کیا جاتا ہے، اور اس کو آٹو کلیو کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک پریشر گیج بھی لگی ہوتی ہے اور ٹمپریچر گیج بھی لگی ہوتی ہے جو ٹمپریچر اور پریشر بتا رہی ہوتی ہے۔ تو آٹو کلیو ایک ایسا آلہ ہے جس میں اوزاروں یا دیگر اشیاء کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے بھاپ استعمال ہوتی ہے۔ اس طریقے سے تمام بیکٹیریا، وائرسز، فنجائی، اس کو فنجائی بولتے ہیں، انہوں نے فنگائی لکھ دیا بیٹا، اور سپورز ناکارہ ہو جاتے ہیں۔
آٹو کلیونگ اسٹیریلائزیشن کا وہ طریقہ ہے جس میں تمام اشیاء کو 20 منٹ کے لیے 250 ڈگری فارن ہائٹ اور 121 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت اور 150 PSI کے دباؤ پر نمی والی حرارت یا حدت دی جاتی ہے۔ حرارت یا حدت ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ معروضیاں بن سکتی ہیں بیٹا پریشر اسٹیریلائزیشن میں۔ آٹو کلیو میں کتنی دیر کے لیے اشیاء کو گرم کرنا آپ نے؟ 20 منٹ کے لیے۔ فارن ہائٹ میں ٹمپریچر کتنا ہوگا؟ 250 ڈگری سینٹی گریڈ، اور سینٹی گریڈ میں ٹمپریچر کتنا ہوگا؟ 121 ڈگری سینٹی گریڈ، اور پریشر کتنا رکھنا ہے؟ 150 PSI، ٹھیک ہے۔ اور نمی والی حرارت دینی ہے، اس میں پانی بھی موجود ہوتا ہے تو وہ نمی والی حرارت ہے۔ آٹو کلیو صرف ان حالات میں استعمال ہوتا ہے جہاں انتہائی زیادہ درجہ حرارت اسٹیرلائز، یہاں پر آئے گا لفظ، زیادہ درجہ حرارت پر اسٹیرلائز ہونے والی اشیاء کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی ایسی اشیاء جیسے آپ کے اسٹیل کے یا لوہے کے اوزار ہوتے ہیں، وہ موسٹلی اسٹیل کے ہوتے ہیں، اسٹین لیس اسٹیل، جن کو زنگ بھی نہیں لگتا، تو ایسی چیزوں کو ہی اس میں آٹو کلیو کیا جاتا ہے۔ اس میں پلاسٹک کے مٹیریل آپ آٹو کلیو نہیں کر سکتے، وہ تو پگھل جائیں گے اتنی زیادہ درجہ حرارت پہ۔ پھر دوسرا کام ہے اسٹیریلائز کرنا کا، ابالنا، بوائل کرنا۔ بوائل کرنا ایک سادہ عمل ہے بیٹا، بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، صدیوں سے۔ اس سے بھی بوائل کرنے سے کئی سارے جراثیم کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ابالنا ایک سادہ عمل ہے جو کوئی بھی کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف پانی، مناسب درجہ حرارت اور ایک برتن درکار ہے جو کہ اس حرارت سے خراب نہ ہو سکے، یعنی اسٹیل کا ہو، سلور کا ہو، لوہے کا ہو، پلاسٹک کا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگرچہ ابالنے کا عمل نقصان دہ ہے اور گراں بار بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی اور بہتر طریقہ موجود نہ ہو تو یہ جراثیم کی تعداد کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی اور طریقہ یا آٹو کلیو نہ ہو تو ہی استعمال کرنا ہے، ورنہ یہ اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، لیکن فائدہ مند ہے بھی۔ جب بھاپ یا خشک حرارت کے ذریعے اسٹیریلائزیشن ممکن نہ ہو تو ڈھکنے والے برتن میں 20 منٹ تک ابالنا پیتھوجن بشمول ہیپاٹائٹس B اور HIV کو غیر فعال بنانے کا بااعتماد طریقہ ہے۔ یعنی صرف اگر آپ نے ابال ہی لیا تو ایڈز کے جراثیم بھی مر جائیں گے اور ہیپاٹائٹس B اور C والے بھی مر جائیں گے۔ کیمیائی اسٹیریلائزیشن، کیمیائی کہتے ہیں بیٹا کسی کیمیکل سے، جیسے ڈیٹول وغیرہ سے دھونا۔ کیمیائی مواد بھی اسٹیریلائزیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگرچہ گرم کرنا چیزوں پر سے تمام وبائی جراثیم کو ختم کرنے کا قابل اعتماد طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ ہمیشہ ہی موزوں ترین نہیں ہے، کیونکہ یہ حرارت کے لیے حساس اور مواد جیسا کہ حیاتیاتی اجزاء، بایولوجیکل مٹیریل، فائبر آپٹکس اور برقی آلات اور پلاسٹک کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ بیٹا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ نے آٹو کلیو میں جیسے گرم کیا تھا جراثیم سے پاک کرنے کے لیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گرم کرنے سے نہ تو بوائل کر سکتے ہو نہ ان کو آٹو کلیو کر سکتے ہو، تو اس میں پھر آپ کرو گے کیمیائی اسٹیریلائزیشن، کیمیکل سے ان نقصان دہ مائکرو آرگنزم کو مارو گے۔ یعنی پلاسٹک وغیرہ کی جو اشیاء ہیں وہ کیمیکل سے اسٹیریلائز ہوں گی۔ ہر چیز کے لیے جراثیم سے پاک یعنی اسٹیریلائز کرنے کا طریقہ کار الگ الگ ہے بیٹا۔ تو پہلا کیمیکل ہے بیٹا، کیمیکل سے جو آپ جراثیم سے پاک کریں گے اس میں ایتھائلین آکسائڈ EO یا EIO، یہ گیس ان اشیاء کو جو کہ 80 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت پر حساس ہیں اور خراب ہو جائیں گی، جیسا کہ پلاسٹک، آپٹکس اور الیکٹرانکس کو اسٹیرائل یعنی جراثیم سے پاک کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ معروضی آ سکتی ہے بیٹا کہ ایتھائلین آکسائڈ کس کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آپ نے بتانا ہے کہ 80 ڈگری سینٹی گریڈ سے جو زیادہ ٹمپریچر برداشت نہ کر سکیں اشیاء اور خراب ہو جائیں ان کے لیے یوز ہوگی۔ کوئی مثال پوچھ لیتا ہے ایسی اشیاء کون سی ہیں، تو آپ نے بتانا ہے پلاسٹک، آپٹکس اور الیکٹرانکس، یہ ایسی اشیاء ہیں جو اتنے درجہ حرارت پہ خراب ہو جائیں گی اور ان کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے ایتھائلین آکسائڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایتھائلین آکسائڈ کی تدبیر تقریباً 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور 50 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے درمیان 30% سے زیادہ نمی کی موجودگی میں اور 200 سے 800 ملی گرام پر لیٹر گیس کی مقدار سے کم از کم 3 گھنٹوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے لیے بیٹا شرائط کیا ہیں کہ درجہ حرارت کتنا ہونا چاہیے؟ 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے 50، ٹھیک ہے۔ نمی کتنی ہونی چاہیے؟ 30%، اور گیس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ 200 سے 800 ملی گرام پر لیٹر، اور گھنٹے کتنی دیر کے لیے ان کو اوزاروں کو اس میں رکھنا ہے؟ ایتھائلین والے میں 3 گھنٹوں کے لیے رکھنا ہے۔ یہ شرائط ہیں اس کی۔ ایتھائلین آکسائڈ بہت اچھی طرح کاغذ، کپڑے اور کچھ پلاسٹک فلمز میں جذب ہو جاتی ہے اور بہت مؤثر ہے۔ ایتھائلین آکسائڈ یہ کیمیکل ہے بیٹا، ان حساس اوزاروں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کہ باقی طریقوں سے مناسب انداز میں اسٹیرائل نہیں ہو سکتے۔ یہ گیس عام وائرس، بیکٹیریا اور فنگائی بشمول بیکٹیریا کے
स्पोर को भी मार देती है। इतनी आला गैस है ये। ज़्यादातर तिब्बी औज़ारों और दीगर अशिया के लिए इसका बारहा इस्तेमाल इत्मीनान बख्श है। ये बहुत ज़्यादा आतिश पजीर है, यानी आग भी लग सकती है, इसको एहतियात करनी है आपने। और स्टेरिलाइजेशन में गरमाई पहुंचाने वाले दीगर तरीक़ों की निस्बत इसके लिए ज़्यादा वक़्त दरकार है। आपने देखा होगा ऑटोक्लेव में तो हमने कितनी देर के लिए रखना था, पीछे हम पढ़ के आए हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें कितनी 3 घंटे दरकार हैं इसके लिए, ठीक है। इस तरीके में स्टेरिलाइजेशन के बाद कुछ वक़्त के लिए औज़ारों को हवा में रखा जाता है ताकि जहरीले मादों के बकाया जात भी दूर किए जा सकें। इथाइलिन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीका है, जो कि कुल स्टेरिलाइजेशन का 70% है। ये बेटा मारूजी बन सकती है कि स्टेरिलाइजेशन में सबसे ज़्यादा कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है, आपने बताना है। इथाइलिन ऑक्साइड वाला 70% इस्तेमाल होता है, और 50% काबिल तलफ़ तिब्बी औज़ारों यानी मेडिकल डिस्पोंसेबल जो डिवाइसेस हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन इसी तरीके से होती है। 50% जो आलात जराही हैं ऑपरेशन वाले, इसी तरीके से जरासीम से पाक किए जाते हैं। फिर आ जाएगा बेटा क्लोरीन ब्लीच। क्लोरीन ब्लीच आपका ब्लीचन है, ठीक है। ये एक माया है जिसे स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी जरासीम कुछ होता है और बहुत सारे जरासीमों को मार देता है, इसलिए अक्सर औक़ात कपड़े धोते वक्त भी आप वाशिंग मशीन में 1 या 2 कतरा ब्लीचन डालते हैं ताकि जरासीम मर जाएँ। घरों में इस्तेमाल होने वाला जो ब्लीच है 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड पर मुश्तमिल है। ये कपड़ों में सफ़ेदी लाने के लिए या किसी भी सतह पर से फफूंदी हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। आम तौर पर इस्तेमाल से फ़ौरी पहले इसमें पानी या माया मिलाकर 1/10 हिस्से तक इसकी क़ुव्वत में कमी लाई जाती है, यानी इसको पतला किया जाता है। ये ना हो डायरेक्ट आप कपड़ों पर डाल दो, कपड़ों का रंग ख़राब कर देता है ये, यानी कि पहले आपने इसको पतला करना है 1/10 हिस्सा, ठीक है। जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को मारने के लिए इसे सिर्फ 1/5 हिस्से तक ही कमज़ोर बनाया जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेटा टीबी का जरसूमा है, जो टीबी की वजह बनता है। तो ऐसा मरीज़ जो टीबी में मुब्तला हो उसके कपड़े वगैरह इसी में धोएंगे और उसको कितना कमज़ोर करेंगे 1/5। ये डाइल्यूशन होती है बेटा। एक मिसाल के तौर पे अगर हमने 1 कतरा ब्लीचन का लिया है तो 5 कतरे उसमें पानी के डालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1/5। और ये पिछले वाला था 1/10, यानी 1 कतरा ब्लीचन का और 10 कतरे पानी के, तो वो कितना हो जाएगा 1/10। तो ट्यूबरकुलोसिस को मारने के लिए टीबी वाले को 1/5 ही हम कमज़ोर करेंगे। इसे कमज़ोर बनाते वक्त स्टेरिलाइज़ किए जाने वाले माया फुजला की मिकदार को मलूज़ खातिर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लीच बहुत से जरासीम फ़ौरी तौर पर मार देगा, लेकिन मुकम्मल स्टेरिलाइजेशन के हसूल के लिए इसे 20 मिनट का वक़्त देना चाहिए, ठीक है। ब्लीच सारे नहीं, लेकिन बहुत से स्पोर्स को भी मार देगा। यह धात को गिलाने, रंग लगाने की खासियत रखता है और स्टेनलेस स्टील के बने जराही औज़ारों को भी गिला सकता है। इसलिए बेटा लोहे के स्टेनलेस स्टील वाले वो ब्लीचिंग में नहीं डालेंगे, उनको ये ख़राब कर देगा। फिर आ जाएगा तीसरा जो है केमिकल बेटा, ग्लूट्रल डीहाइड्रल और फार्मल्डिहाइड महलूलात, ये भी आपका केमिकल है। ये मायात स्टेरिलाइजेशन के अवामिल माने जाते हैं। खुर्दबीनी मुताले का मवाद तैयार करने के लिए बाहिसत फिक्सेटिव भी इस्तेमाल होते हैं, बशर्ते के मवाद और औज़ारों को मुनासिब तवील वक़्त के लिए इनमें भिगोया जाए। किसी शफाफ माए में तमाम स्पोर को मारने के लिए ग्लूट्रल एल्डिहाइड को तकरीबन 12 घंटे और फार्मल्डिहाइड को इससे भी ज़्यादा अरसा लगता है, यानी ये आपके जो औज़ार हैं उनको 12 घंटे में जरासीम से पाक करेंगे। लेकिन ठोस ज़रात की मौजूदगी में दरकार वक़्त बढ़ाया जा सकता है, या इन ज़रात की मौजूदगी में स्टेरिलाइजेशन गैर मौसर साबित हो सकती है। टिश्यू के अंदर तक असर करने के लिए फिस्टो को वक़्त दरकार होता है, इसलिए टिश्यू के टुकड़े की स्टेरिलाइजेशन में ज़्यादा वक़्त लगता है। ग्लूट्रल डीहाइड और फार्मल्डिहाइड बुखारात बनकर तेज़ी से उड़ जाते हैं, ये वोलेटाइल हैं। ऐसी चीज़ें जो उड़ जाती हैं उनको वोलेटाइल कहते हैं बेटा, और जो चीज़ें ना उड़ें उनको फिक्स कहते हैं। जल्द से छू जाने पर और सांस के साथ फेफड़ों में जाने पर दोनों तरह जहरीले हैं। यह ग्लूट्रल डीहाइड बहुत महंगा है और इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो 2 हफ्तों से भी कम है, यानी 2 हफ्ते अगर आपके पास ये रखा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। जबकि फार्मल्डिहाइड कम महंगा है, और अगर इसमें मिथानॉल यानी ये सिपरेट है बेटा मिलाया जाए तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा अरसे तक ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन इस तरह इसमें बुखारात बनकर उड़ जाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फार्मल्डिहाइड गैस की सूरत में स्टेरिलाइजिंग आमिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। बहुत सी वैक्सीनों जैसा कि असली सॉलिक पोलियो वैक्सीन, ओरिजिनल सॉलिक पोलियो वैक्सीन जो है उसको नॉर्मल डीहाइड से स्टेरिलाइज़ किया जाता है। नॉर्मल डीहाइड नहीं है बेटा, फार्मल्डिहाइड है ये लफ्ज़।
یہ فارمیلڈیہائڈ ہے، یہاں پہ نارمیلڈیہائڈ لکھا گیا۔ تو پولیو والی ویکسین مروزی بن سکتی ہے، وہ کس سے کرتے ہیں؟ فارمیلڈیہائڈ سے ہی جراثیم سے پاک کی جاتی۔ چوتھا کیمیکل ہے ہائیڈروجن پر آکسائڈ H2O2۔ H2O کریں گے تو پانی ہو جاتا ہے بیٹا، H2O2 یہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے۔ یہ بہت پیلا پن لیے نیلے رنگ کا مائع ہے، جو کہ مائع ملا کر کمزور بنانے پر بے رنگ ہو جاتا ہے، یعنی پانی اس میں ملا دیں گے تو بے رنگ ہو جائے گا۔ یہ پانی کے مقابلے میں ذرا سا گاڑھا ہے۔ یہ ایک کمزور طاقت والا تیزاب ہے، یعنی کہ ہے تو تیزاب لیکن طاقت اس کی کمزور ہے، لیکن بہت طاقتور بلیچ ہے، جو کہ زیادہ تر کاغذ بلیچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیز یہ جراثیم کو شامل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اسٹیریلائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ۔ اگر اس کی مقدار بہت کم کر کے اسے کمزور بنا دیا جائے تو نسبتاً کم زہریلا بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کو پتلا کر کے اوزاروں کو جراثیم سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو یہ زہریلا ہے، لیکن جب اس کو پتلا کر دیں گے تو یہ کمزور ہو جائے گا اور زہریلا پن ختم ہو جائے گا، اور اوزاروں پر کوئی بقایا جات نہیں چھوڑتا۔ ہائیڈروجن پر آکسائڈ بہت سالوں تک اینٹی سیپٹک اور اینٹی بیکٹیریل عامل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جبکہ حالیہ سالوں میں اس کا استعمال بہتر خوشبو والی اور بآسانی ملنے والی مصنوعات کی مقبولیت کی وجہ سے کم ہو گیا ہے۔ اسے اب بھی بہت سے اسپتال، ڈاکٹر اور دانتوں کے ڈاکٹر اسٹیریلائزیشن اور ہر چیز کی صفائی اور انسداد آلودگی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تھے بیٹا 3 طریقہ کار ہمارے اسٹیریلائزیشن کے۔ کون کون سے تھے یہ ہمارے طریقہ کار؟ بیٹا پہلا طریقہ تھا پریشر یا اسٹیریلائزیشن، آٹو کلیونگ کرنا، دوسرا تھا ابالنا، اور تیسرا تھا کیمیائی اسٹیریلائزیشن۔ اور آگے کیمیائی اسٹیریلائزیشن کی 4 اقسام تھی، وہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ تو اب ہے بیٹا اسٹیرائل اشیاء کو رکھنا اور ان کا استعمال کرنا۔ اب جراثیم سے پاک تو ہو گئی اشیاء، ان کو رکھنا کہاں پہ ہے؟ صاف اور جراثیم سے پاک یعنی اسٹیرائل اشیاء کو ایک ایسی جگہ پر رکھیں جو کہ انہیں گرد، نمی، کیڑوں اور درجہ حرارت اور حبس کی شدت سے محفوظ رکھ سکے۔ انہیں رکھتے ہوئے خیال رکھیں کہ ان کی پیکنگ خراب نہ ہو، یعنی کوئی سوراخ نہ ہو یا وہ مڑے نہیں، یعنی مڑ نہ سکیں، توڑ مروڑ نہ ہو، تاکہ جب آپ کو ضرورت ہو ان کی تو یہ آپ کو صاف ستھرے جراثیم سے پاک مل سکیں۔ ایسی اسٹیرائل اشیاء جن پر اسٹیریلائزیشن کے خاتمے کی تاریخ یعنی ایکسپائریشن ڈیٹ نہ لکھی ہو، انہیں اس وقت تک استعمال کیا جا سکتا ہے جب تک ان کی اسٹیریلائزیشن پر شک نہ ہو جائے۔ یہ شک ہے لفظ، یعنی کہ کچھ ہوتے ہیں ان کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرنج ہے یا آپ کا آئی وی لائن برنولا ہے، کینولا، اس کے اوپر بھی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے۔ وہ کیوں لکھی ہوئی؟ حالانکہ وہ تو پیکنگ میں ہے، تو پیکنگ کے باوجود بھی کچھ عرصے تک ان کو یہ مانا جاتا ہے کہ تب تک جراثیم اس میں انٹری نہیں لیں گے، لیکن اگر یہ اتنا زیادہ عرصہ پڑی رہی تو اس میں جراثیم انٹری لے سکتے ہیں، تو ان کے اوپر بیٹا ایکسپائری ڈیٹ لکھ دیتے ہیں وہ۔ لیکن اگر ایکسپائری ڈیٹ نہ لکھی ہو تو جب تک شک نہ ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا پیکنگ میں سوراخ ہو جائیں تو یہ شک میں بات آ گئی، پیکنگ مڑ جائے تو بھی شک میں بات آ گئی، یہ گیلی ہو جائے تو بھی شک میں بات آ گئی، اور وہ اشیاء جن پر اسٹیریلائزیشن کے خاتمے کی تاریخ درج ہو، انہیں تاریخ گزرنے کے بعد تو بھی شک میں بات آ جائے گی، تو اس کو استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جائیں گے بیٹا ہمہ گیر احتیاطیں اور صفائی۔ تو HIV وائرس ہمہ گیر احتیاطیں اور جو صفائی ہیں وہ کرنا ہے۔ HIV وائرس اور بیکٹیریا سے پھیلنے والے جو انفیکشنز ہیں اسے ماں اور بچے، یہ لفظ بچے ہے، اور بحیثیت کارکن صحت اپنے بچاؤ کے لیے بھی کوئی طبی عمل یا کارروائی کرنے سے فوری پہلے اس کے دوران ان احتیاطوں پر سختی سے عمل کریں۔ ہمہ گیر جو احتیاطیں، ہمہ گیر کہتے ہیں ہر قسم کی احتیاطیں اور صفائی کا خیال رکھنے کا مقصد طبی کارروائیوں کے دوران انفیکشن کو روکنا اور خطرناک بیماریوں کے پھیلاؤ کے خطرے کو کم کرنا ہے۔ کلائنٹ اور اپنے لیے ہمہ گیر جو احتیاطیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے کل۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، ملیں گے اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔